یہودیوں کا ہال مارک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، ہم چنے ہوئے ہیں قوم ہے، اور جس قوم کو چن لیا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کو چن لیا گیا. یہ ایک ایسا ممبر پارلیمنٹ ہے کہ وہ الیکٹ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں وہ ایم پی بنا دیا گیا حکومت کا. غافل ہے. اچھا کس کام کے لیے چن لیا، اس کی وضاحت اور کر دیں. کس کام کے لیے چن لیا؟ دیکھیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان. آپ کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے گا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی ہے، کیونکہ اس نے یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت ادا کیا تو اس نے کہا کہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک کہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، کوئی انسان کو بھٹکا. وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اجازت دے دی کوئی انسان کو بھٹکائے. تو بھٹکانے والوں کی اجازت تو قیامت تک ہو گئی، اور نبوت کا دروازہ بند ہوئے 1400 سال ہو گئے. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناانصاف ہے کہ بھٹکانے والوں کو چھوڑ دیا اور ہدایت کا راستہ بند کر دیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، جو سب سے بڑا مصیب ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دوں. جب میں اپنی پروفیسر سے مثال ڈال رہا اپنے پیشے سے کہ پروفیشنل کورس اگر کوئی بچہ کرتا، مان لیجیے ایک بچہ ہے وہ بی ایڈ کر رہا، بی ایڈ کا وہ کورس ہے جس کو کر کے بچہ یا بچی ہمارا ٹیچر بن جاتا. تو بی ایڈ کے کورس کی آخری کلاس ہے، اور اس کلاس میں ٹیچر آخری دفعہ آتا اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا کورس مکمل ہو گیا، یہ کورس تم نے کمپلیٹ کر دیا گیا، آج کے بعد سے کوئی ٹیچر تمہارے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آج کے بعد سے تم سب خود ٹیچر. تو جس قوم پہ نبوت ختم کی گئی، دین مکمل کر دیا گیا، کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، اس قوم کا ہر فرد مجھے یہ کہنے میں دیجیے پیغمبر رسول ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو لے کے جائے. کس طرح لے کے جائے؟ جیسے رسول اللہ لے کے گئے کہ پہلے اپنے اخلاق اور کردار، یعنی پہلے عمل خود. یہ میں پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریر بڑی آسان ہے، پریچنگ بہت آسان ہے، پریکٹس مشکل ہے. تو پہلے کام کیا ہے کہ قرآن پہ خود عمل. مجھے کون روکتا ہے کہ میں قرآن پہ عمل نہ کروں؟ اگر میرا نفس نہیں روکتا تو کون روکتا؟ مانتا ہوں میں اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتا، اپنے بچے سے نہیں کہہ سکتا. واٹ اباؤٹ می؟ مجھے کون روکتا ہے قرآن پہ عمل کرنے سے؟ مجھے کون روکتا ہے دکھاوا نہ کروں؟ مجھے کون روکتا ہے میں فضول خرچی نہ کروں؟ مجھ سے کون کہتا ہے مال میں جا کے شاپنگ کروں، پارک کے مینیو کی شرٹ پہنوں؟ کون مجھ سے کہتا ہے؟ میرا نفس. تو مان لو کہ نفس میرا خدا ہے، میرا اللہ میرا خدا نہیں ہے. ہمت رکھو، کہو. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں. تو یہ ہے وہ کام جس کے لیے اسلام نے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی گئی کہ ہمیں چن لیا. دیکھیے آج چننے کے لیے لوگ کیا کیا چھوٹی سی چیز کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے کے لیے چن لیے، چاہے لیجسلیچر میں، اسمبلی، پارلیمنٹ میں، اور کتنے بڑے کام کے لیے آپ کو چن لیا گیا. کس کام کے لیے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کہ تم وہ امت ہو. اور یہ امت جب پیغمبر کی زندگی گزارتی تھی، اس پیرائے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ امت محمد ہی ہے، اسی لیے اس پہ آگ حرام ہے. کب حرام ہے؟ کہ ابھی امت محمد ہی ہوگی، عمل سے اس پیغام کو لے کے چلنے والی ہوگی تو یقیناً یہ بخشش کے لائق ہوگی. لیکن صرف نام لگا کے بیٹھے سے ہم اس دھرم میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں. قرآن نے چنا، نتیجہ کیا ہے کہ عرصے دراز سے وہ کام بن گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کردار نہیں ہے. تبلیغ کردار سے ہوتی ہے، تقریر سے نہیں ہوتی. اس کا ثبوت رسول اللہ کی عملی زندگی ہے. آپ بتائیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کتنی کانفرنسز سے اجلاس سے مردوں کو خطاب کر دیا؟ کیا انداز تھا آپ کی تبلیغ کا، آپ کا کردار؟ بہیویئر ان ڈے ٹو ڈے لائف، عام زندگی میں، معاملات میں، لڑائی میں، تجارت میں، لین دین میں، گھر میں، عورت کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ برتاؤ. یہ بہیویئر تھا جو دلوں کو جیتتا ہے. یہ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی عادت ہے
جو یا تو آپ کو لوگوں سے بیزار کر دیتی ہے یا لوگ آپ کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات حضرت وہ ذات تھی کہ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی وہ 100 گریڈس کا کتاب لکھتا ہے تو اس میں نمبر 1 پہ محمد کا نام دیتا ہے۔ غیر مسلم یہ کتاب لکھتا ہے کہ اپنے دور کے 100 سب سے بڑے لوگ 100 گریڈس اس پہ پہلا نام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ غیر مسلم کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو انقلاب لا دیا وہ کوئی نہیں لا سکتا۔ سارے ماحول اس بات کے گواہ ہے کہ ایک مختصر عرصے میں پوری کائنات کا دنیا دھرم بدل کے رکھ دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ہدایت اللہ کی اور عمل رسول اللہ، اور وہ اسی لیے دکھا دیا گیا کہ کل کو کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو اللہ کی ہدایت ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دکھا کے دیکھو انسان کر سکتا ہے اور اگر کرے تو غیر مسلم اس کو نمبر 1 پہ رکھتا۔ ہمت تو ہو، کوئی اٹھے تو صحیح اس کردار پہ آنے کے لیے، اس کتاب پہ عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ اگر تم مومن ہوئے تو اعلون میں سے تم ہوں گے، یو ول بی دا رولرز، یو ول بی دا کنگز۔ نمبر 1 پہ تم رہو گے۔ نمبر 1 پہ آنے کے لیے صرف اور صرف راستہ اور اکیلا جینا کر ہے تو قرآن اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جس طرح اتباع کر کے دکھا دی اس چیز اس انداز سے اتباع کرنے کے لیے، تو یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں چنا گیا ہے۔ تم پہ دین پہ تمہیں کوئی تنگی نہیں رہی گئی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم یعنی متی فرما بردار۔ اللہ نے مسلم نام رکھا ہے کیونکہ آپ جھک گئے، آپ متی ہوئے۔ اس سے قبل بھی اور قرآن میں بھی کہا کہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ۔ امت وسط کیوں کہا گیا اس قوم کو؟ رسول تم پر گواہ کس بات کے لیے؟ رسول اللہ اس بات کے گواہ کہ میرے پروردگار جو تم نے مجھ پہ وحی نازل کری تھی، جو کتاب تم نے مجھے دی تھی، میں نے مانو نہیں اس قوم کو اس طرح پہنچا دی، اور ہم گواہی دیں گے آنے والی قوموں پہ اگر ہم نے اس کام کو کیا کہ یا اللہ ہم نے تیرے پیغام کو آگے پہنچا۔ رسول تم پہ گواہ ہو اور تم لوگوں پہ گواہ ہو، تو ہم کس بات کے گواہ لوگوں کو بنیں گے جب ہم نے اس کام کو کیے، اور کام کرنے سے پہلے جو اس کتاب کو سمجھنے کا مانا تھا ہم اسی سے آگے نہیں بڑھ سکے ابھی۔ تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان۔ یہ تعلیم بیان کی گئی ہے مسلمان۔ جو برے کاموں سے روکے گا وہ خود بھی برے کام نہیں کرے، جو اچھے کاموں کے لیے کہے گا وہ اچھے کام خود بھی کرے گا۔ ایک چیز کی اور وضاحت کی گئی ہے کیونکہ یہ آج کے زمانے سے بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقوں کے راہ چلنے لگے۔ یعنی دیگر اقوام جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان کے طریقے پہ نہ چلیں۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا۔ یہ یہاں کسی کوئی بات آ گئی کہ کرے ہو کسی اور کی اتباع نہیں کرنی، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کسی اور سرپرست کی اتباع مت کرو۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ دیگر اقوام تم سے خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اتباع نہ کرو۔ تم ساتھ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ساتھ میں یہ وارننگ بھی دے دی کہ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کے حساب سے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست و مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اگر تم نے اتباع دوسروں کے ساتھ تصور کیجیے، میرے راؤ میں کھڑے ہوتے، کیونکہ اتباع ہم کہاں کس چیز کی کر جاتے ہیں؟ دوسروں کی تہذیب کی، دوسروں کے کلچر کی، دوسروں کے رسومات کی، دوسروں کے انداز کی، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس علم کے آنے کے بعد تم نے ایسا کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تمہارے لیے کوئی نہیں۔ اب میں ان چیزوں کو لیتا ہوں یہاں سے کہ جن کی وجہ سے، یعنی قرآن سے دوری کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے کردار میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور وہ قرآنی انداز کا نہیں رہا۔ اس پہ میں پہلی وہ آیت سنی ہے جو ہمارے جمعے کے خطبے میں اکثر پڑھی جاتی ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم لوگ اس طرح یاد رکھتے ہیں، ہماری اکثریت کہ خطبہ ختم ہوا، کیا ہے وہ کہ اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ سن کے لوگ سمجھتے ہیں خطبے کا ختم ہو اٹھنے لگے۔ اتنی اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا۔
حکم لے لیجیے سب سے پہلے کہ انما یامر بالعدل، اللہ کو انصاف کا حکم دیتا ہے. اگر آپ اسی چیز پہ غور کریں کہ ڈو جسٹس، آپ جہاں ہیں اس جگہ انصاف کیجیے، اپنی نوکری سے انصاف کیجیے، اپنے کام سے انصاف کیجیے، اپنے گھر میں انصاف کیجیے. ہر چیز پہ اگر آپ انصاف کریں تو کون سے مسئلے ایسے ہیں جو بچیں گے؟ کیونکہ جہاں پہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ انصاف سے ہٹنے سے پیدا ہوتا ہے، عدم انصاف سے، بے انصافی سے. جتنے جھگڑے بے انصافی کی وجہ سے، اس سے آگے کے اسٹیج سے ہی احسان کا حکم دیتا. احسان ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک باپ کے انتقال کے بعد اس کا فرقہ دو بیٹوں میں تقسیم ہوا، جو بھی اس کا مال تھا برابر سے، جو بھی دستور ہے شرعی قرآنی احکامات کے ساتھ سے، شرعی اعتبار سے. اب ان دو بھائیوں میں ایک بھائی خوشحال ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، دوسرا کمزور ہے، اس کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا. تو انصاف تو یہ ہوا کہ حساب سے تقسیم ہو گئی. احسان یہ ہے کہ جو بھائی خوشحال ہے وہ اپنے کمزور بھائی کو گئے بھائی کے تم رکھو، کیونکہ میرے یہاں کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، ان کا کاروبار تھا. یہ وہ احسان جس کا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان نہ کرو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ یہ بات سنی ہے کہ میاں پودا نشر میں آنکھ میں سور کا بال ہے، بہت بے مربت احسان کرنا اور ڈالنی ہے. یہ آڑا وقت پڑا تھا تو میں نے اس کی مدد کری، اس کی بیٹی کی شادی کرا دی، کوئی کہتا کاروبار کھڑا کرا دیا، تو کہتا گھر پہ چھت ڈلوا دی. اور آپ پہچانتے ہی گویا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا سا احسان کیا تو یہ مجھے چھوٹا سا خدا مانگے، صبح شام سلام کرے. حضرت بڑا آپ نے کرم کر دیا، ورنہ میں تو بیاسا تھا، بیٹی شادی سے رہ جاتی، میرا کاروبار رہ جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو منع کرتا کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہے کہ احسان نہ کرو. گویا اللہ کا حکم یہ ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے جس طرح میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تو دوسروں کا احسان. ہمیں اللہ کے احسانات یاد ہے. کچھ نہ بھی ہو تو یہ چلتا پھرتا جس میں اس کا ایک احسان ہے. میرا جس میں اس وقت چل رہا ہے تو رویا نہیں اس کا احسان. یہ شیخ سعدی کا واقعہ مشہور ہے کہ مسجد سے لے کے جوتے پہننے نہیں تھے تو بڑے دل رکھتا ہوئے کہ یا اللہ جوتا بھی میرے پیر میں نہیں. آگے نظر پڑی تو لگنا چاہا، بے انتہا شروع میں آ گئے کہ یا اللہ تیرا بڑا کام ہے، میرے پیر تو ہے، کوئی بات نہیں جوتا نہیں، پیر تو ہے. تو یہ ہے شان شروع، یہ ہے انداز جو ہونا چاہیے. تو احسان کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انما یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، پاس والے کو دو. آج قرآنی کیریکٹر سے ہٹنے کے بعد ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا مل سکتا ہے. ہم کسی سے ملتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کیا مل سکتا ہے. پالیٹیشین سے، نیتا سے ملتے ہیں کیا فیور مل جائے گا، کاروباری سے ملتے ہیں کہ اس سے کیا مال مل جائے گا، بزنس مل جائے گا. یعنی جب ملتے ہیں تو اس کی جیب یا رتبے پہ نظر ہوتی ہے کہ کیا مل سکتا ہے. اللہ کہتا ہے تو یہ تازی قربا پاس والوں کو دو، یعنی